السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی زیادہ لوگ پوچھتے ہیں سر ہمیں بتائیں کہ جو آسان کاروبار اسکیم چلی ہے، کم از کم 1 لاکھ اور زیادہ سے زیادہ 10 لاکھ ہم کیسے قرضہ لے سکتے ہیں؟ تو میں ان کے لیے یہ اپلائی کا طریقہ بتانے لگا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنے بروزر پہ آ جانا، آپ چاہیں تو گوگل کروم پہ آ جائیں یا چاہیں تو فائر فوکس پہ آ جائیں۔ اکثریت میں گوگل کروم ہی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ جی میل کا ہے، یہ جی میل اسی کی کمپنی کی ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے آسان سوری آسان کاروبار، یہ آ گیا، آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے۔ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں تو یہ کسی کی ویسے ہی بنی ہوئی ہے، آپ نے یہاں پہ آنا ہے۔ یہ اس کا حکومت کا اپنا لوگو بھی لگا ہوا ہے، سی ایم پنجاب آسان کاروبار کارڈ، اس پر کلک کرنا ہے تو آپ کے نیٹ کی سپیڈ جیسی ہوگی تو نیچے کی جانب آ جائے۔ یہ یہاں پہ جو ہے نا ریویو دیا گیا ہے، ساری انفارمیشن بتائی گئی ہے کہ اس کے لیے ایلیجیبل کون ہے، پنجاب کا ہو، اس کی عمر یہ ہو، اور اس کے بعد نیچے آ جائیں تو یہ اس کا ہیلپ لائن نمبر ہے، نیچے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی یہ ویب سائٹ ہے AKC، اس پر کلک کریں۔ کلک کرنے کے بعد یہ ایک نئی ونڈو اوپن ہو چکی ہے، یہاں پر بھی تقریباً وہی معلومات ہے لیکن اس سے تھوڑی سی اضافی معلومات بھی یہاں پر دی گئی ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ کرنا ہے لاگ ان، ٹھیک ہے۔ لاگ ان جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آ جائیں، یہاں پہ اگر تو آپ نے پہلے اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کر لیا ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ لاگ ان کرنا ہے، چونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ نے ظاہر نہیں کیا ہوگا تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے رجسٹر ناؤ، یعنی ابھی رجسٹر کریں، آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ اس طرح کی اسکرین شو ہوگی، یہاں پر آپ نے ساری معلومات لکھ دینی ہے، یعنی شناختی کارڈ پر جیسا نام ہے ویسا ہی درج کرنا ہے، یعنی اسپیلنگ کی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر میرا نام ڈاکٹر احمد قادری یعنی احمد ہے، تو اکثر لوگ AHMAD بھی لکھتے ہیں، تو AHMED بھی لکھا ہوتا ہے، تو آپ کے لیے وہی اسپیلنگ ٹھیک ہے جو آپ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ نہیں دینا صحیح کون سے ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ کیا لکھتے ہیں یا آپ کے شناختی کارڈ پہ کیا لکھا ہو، آپ کے لیے وہی درست ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کے لکھا بھی ہوا ہے والد یا شوہر کا نام، اگر خاتون لکھ دی تو اپنے شوہر کا نام بھی لکھ سکتی ہے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ شوہر کا نام کیوں ہونے جب والد صاحب ہے زندہ، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بعض اوقات لڑکی مثال کے طور پر ہوتی ہے کراچی سندھ کی، تو اس کی شادی ہو جاتی پنجاب کے اندر، تو قرضہ مل رہا پنجاب میں، تو اپلائی تو سندھ میں نہیں ہوگا نا، اگر تو ہم دیکھیں وہ سندھ کیا تو وہ اپلائی نہیں کر سکتی، شوہر اس کا پنجاب کا ہے تو اب وہ شوہر کے نام پر پنجاب میں اپلائی کر سکتی ہے۔ اب آپ کو مجھے لگتا ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، لکھا ہوا سارا کچھ، یہاں پہ تاریخ پیدائش لکھنی ہے، یہاں پہ وہ تاریخ لکھنی ہے جو آپ کا شناختی کارڈ جس تاریخ کو جاری ہوا ہے، ویسے شناختی کارڈ 10 سال کی مدت کے لیے ہوتا ہے، وہاں پہ پوری پوری ڈیٹ لکھنی ہے۔ یہاں پہ ایکسپائری ڈیٹ بالکل وہی ڈیٹ آئے گی، مثال کے طور پہ اگر آپ کی ہے نا 14 اپریل 2024، تو یہاں پر بھی آئے گا 14 اپریل 2034 آئے گا، یعنی 10 سال کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی عمر 50 سال یا 60 سال سے اوپر ہے تو پھر آپ کا اس کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی، وہ مرنے تک ہی ہوتا ہے، فوت ہونے تک ہے۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے اپنا نیٹ ورک لکھنا ہے کہ آپ کے پاس سم کون سی ہے، لیکن یاد رکھیں کوشش وہی کریں، بعض اوقات لوگوں نے سم جائز کی لی ہوتی ہے، تو اس کو نا ٹائن اور یوفم وارس زونگ پہ تبدیل کروایا تھا، وہ والا نیٹ ورک نہ لکھیں، اصل نیٹ ورک لکھیں جس کا آپ نے کوڈ چینج نہ کروایا ہو۔ یہ نیٹ ورک یہاں پہ آپ نے وہ کرنا ہے، اپنا فون نمبر کا کوڈ چوز کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے باقی والا فون نمبر لکھنا ہے، مثال کے طور پر میرا ہے 0305، تو یہاں سے میں 0305 کو سلیکٹ کروں گا، یہاں پہ 250 1408 کو سلیکٹ کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے پاسورڈ لگانا ہے، یہاں پر دوبارہ سے وہی پاسورڈ لگا دینا ہے، اور یہاں پہ یہ ضروری نہیں، آپ نا اپنا فون نمبر بھی پاسورڈ لگا سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں کیونکہ یہاں پہ نا وہ دیا نہیں ہوا، اصل میں پاسورڈ لگتا ہے 3 چیزوں کو ملا کے، 3 بھی بلکہ 4، ایک اس میں آپ نے انگلش کا بڑا حرف لکھنا ہوتا ہے، کم از کم ایک لکھیں، ایک انگلش کا چھوٹا حرف لکھنا ہوتا ہے، 2 گئے، اس بارے میں میرے ویڈیو بھی بنی ہوئی، میں نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا۔ تیسرا آپ نے ریاضی کا کوئی ایک ہندسہ لکھنا ہوتا ہے، چوتھا آپ نے ایک جو ہے اسپیشل کریکٹر جو ہوتے ہیں نا، جس طرح ہیش ہو گیا، وہ اے گول والا ہوتا ہے جس کو ایٹ بولتے ہیں، یا ڈالر کا سائن ہو گیا، یا فل اسٹاپ ہو گیا، مثال کے طور پہ یہ یہاں پر لکھا جائے گا، یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں، یہ والا فل اسٹاپ ہو گیا، یہ ایٹ ہو گیا، یہ والا اسپیشل کریکٹر ہوتے ہیں، یعنی آپ نے یہ 4 چیزیں استعمال کرنی ہے، لیکن بنانا 8 ہندسوں میں پاسورڈ ہے، یعنی آپ اپنا نام لکھ دیں، مثال کے طور پر جس طرح میرا نام احمد ہے تو میں احمد لکھ کے اے بڑا ڈال دوں گا، HMAD چھوٹا لکھ دوں گا، آگے میں یہ فل اسٹاپ لکھ دوں گا، یا احمد قادری لکھ کے کم از کم 8 کا ہوتا ہے، تو یہ لکھا بھی ہوا ہے کم از کم 8،
اور زیادہ سے زیادہ آپ 20 کر سکتے ہیں۔ اچھا بہرحال اس کے بعد جب آپ یہ انفارمیشن ساری لکھ لیں گے تو آپ نے رجسٹر پر کلک کر دینا ہے۔ اس پر کلک کرنے سے آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ رجسٹرڈ ہو جائے گا۔ اوکے کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح سے آپشن شو ہوگا، ڈیٹا سیوڈ سکسیسفلی، آپ نے اوکے پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے وہ آئی ڈی کارڈ لکھنا ہے اور نیچے آپ نے اپنا پاسورڈ لگا دینا ہے، اور پاسورڈ لگانے کے بعد آپ نے جیسے لاگ ان کریں گے آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا، کیونکہ کریٹ تو پہلے ہی ہو گیا، اب صرف آپ نے اوپن ہی کرنا ہے۔ اچھا اس طرح آپ کے پاس آپ کے سامنے اسکرین شو ہوگی، آپ یہ دیکھیں لکھا ہوا اپلائی فار سی ایم پنجاب کاروبار کارڈ، تو یہاں پہ ابھی ڈیفالٹ ہی ہے اور ایکٹیو ہے، بلکہ تینوں آپشن یہاں پہ یعنی کہ شو ہو رہے ہیں، ان میں سے آپ نے 1 2 3 4 آپشن فل کرنے ہیں۔ ذاتی تفصیلات اس میں آ جاتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے یہ اپنا جینڈر چوز کرنا ہے، فیمیل ہے میل ہے یا ٹرانسجینڈر ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف لڑکا اپلائی کر سکتا بلکہ لڑکیاں بھی اس قرضے کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں۔ اب آپ یہ بھی سوچیں گے لڑکیاں کیسے کریں، انہوں نے کون سی دکان ڈالی ہوتی ہے، تو میں آپ کو بتا دوں گھروں میں کچھ خواتین نے کپڑے کا کاروبار کرتی ہیں، اور بعض اوقات کسی نے سلائی سینٹر کھولنا ہوتا ہے، تو مطلب اس طرح کر کے جو اپنا کاروبار کرنا ہے اس کے لیے آپ یہ چیزیں لے سکتے ہیں۔ مطلب آپ نے یہ اپنا چوز کرنا، میں میل ہی چوز کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ایڈریس لکھنا ہے جو موجودہ ہے جہاں پہ ابھی آپ رہ رہے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، جس طرح میں نے پہلے آپ کو مثال دی ہے، لڑکی کراچی کی ہوتی ہے تو لاہور میں آ جاتی ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے صبح پنجاب میں، یا بعض اوقات بندوں نے کسی اور جگہ جگہ لی ہوتی ہے اور وہ اس کو چھوڑ کر کسی نئی جگہ اپنی جگہ خرید لیتے ہیں یا کرائے پہ لے لیتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں ہر ایک کے۔ اچھا یہاں پہ آپ نے موجودہ ایڈریس لکھنا ہے، یہ جو صوبہ ہے یہ صرف پنجاب ہی رہے گا، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ڈویژن ہے، ڈویژن دیکھ لیں، یہ والا ڈویژن ہے پاکستان کے، صوبہ پنجاب میں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اوکاڑا کی بات کریں تو سائی وال ہے اوکاڑا کی، باقی آپ دیکھ لیں ڈویژن سب سے پہلے صوبہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ڈویژن ہوتی ہے، ڈویژن کے بعد ضلع ہوتے ہیں، ضلع کے بعد تحصیل ہوتی ہے، تحصیل کے بعد چک نمبر چکوک وغیرہ یہ چیز ہوتی ہے۔ اچھا یہ ڈویژن کے بعد جیسے ہی آپ یہاں سے اسٹارٹ کریں گے، مثال کے طور پر میں کرتا ہوں یہ سائی وال، تو یہاں پہ سائی وال کے متعلق کیا ہی آئیں گی ڈسٹرکٹ، جو اگر آپ کو نہ بھی پتہ چلے تو آپ یہ سارے ٹرائی کر لیں، آپ کا شہر ضلع جس میں آئے گا وہی آپ اوکے کر لیں۔ اچھا یہاں پہ تحصیل، یہاں پہ اپنی سٹی لکھنی ہے، ہمارا شہر جس طرح اکاڑا ہے، یہاں پہ آپ نے اونرشپ رہائش کی ملکیت کی حیثیت کیا ہے، آپ کی جو دکان ہے وہ کاروبار کے نام ہی ہے یا آپ کے فیملی ممبر ہی اس کے ہیں، یا پھر آپ پرسنل نام سے ہے آپ کی دکان، تو آپ نے اس میں سے اپنا کر لینا ہے۔ میں ان سوالوں کو جو ہے نا اردو میں تشریحاً ڈسکرپشن ویڈیو میں لگا دوں گا، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر۔ اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے نمبر آف جو ہے ڈپینڈنٹ، یعنی آپ کے نیچے کتنے لوگ ہیں جن کو آپ کما کر دیتے ہیں، مطلب بیوی بچے سارے، اگر ماں باپ ہی ہیں تو وہ بھی آپ تعداد پوری گن لیں اپنے کو نکال کے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی جو آخری تعلیم ہے وہ لکھنی ہے کہ آپ کا میٹرک ہے، انٹرمیڈیٹ کتنی ہے، جو آخری ڈگری ہے، جس طرح میری پی ایچ ڈی تو میں یہاں پہ یہ لکھوں گا۔ اچھا اس کے بعد نیچے آ جائیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے روزگار کی حیثیت، آپ بالکل بیکار سے کھڑے ہوئے کہ نہیں، میں ویڈیو کو لمبا نہ ہو، میں اس کا بھی یہ پہلا سوال تو یہ ہو گیا نا رہائش کی ملکیت، دوسرا یہ ہوگا روزگار کی حیثیت، یہ تقریباً 5 سوال ہے، میں ان 5 سوالوں کو تفصیلاً لکھ دوں گا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، آپ میری ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد ایکسپیرینس آپ کو کتنی دیر ہوگی ہے، 3 سال ہو گیا یا ابھی تک آپ کام مثال کے طور پہ آپ کر رہے تھے ٹیچنگ کا، تو اب ٹیچنگ ویسے کاروبار بھی ایک طرح ہو جاتا ہے، مطلب آپ پہلے کام کر رہے تھے، آپ نے چائے والا ہوٹل بنایا تھا، اب آپ چاہتے ہیں یا میرے پاس کوئی پیسہ ہے نا تو میں کوئی درزی والی دکان کھول لوں یا کوئی اور، تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں بھائی جی میں اس سے ہٹ کے کام کرنا ہے، لیکن زیادہ تر ریلیونٹ لکھنا چاہیے، کیونکہ نئے کام میں ہو سکتا ہے کہ آپ پیسے ہی ضائع کر دیں۔ تو یہ نیچے ایک میں نے نمبر لکھا ہوا ہے، آپ جو بھی اپنا نمبر لکھ دیں، سوری میرا نمبر تو ہے 08، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے سیو اینڈ، جیسے آپ کی یہ ساری انفارمیشن لکھی جائے گی نا تو یہاں پہ آئے گا سیو اینڈ نیکسٹ، یعنی یہ والا فارم سیو ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کا نیکسٹ ہو جائے گا۔ اس کا سیو ہونے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کا یہ لائٹ چلی جاتی ہے، آپ موبائل کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے، آپ سی پی یو پر یعنی جو کمپیوٹر دوسرا ہوتا ہے اس پر اپلائی کر رہے ہیں، تو آپ کا یہ والا ڈاٹا یعنی ذاتی معلومات یہ آپ کی سیو ہو جائے گی۔
اس کے بعد آ جاتی ہے کاروبار کی تفصیلات، اس پر کلک کرنا ہے، یعنی جب آپ اس پر کلک کریں گے نا آٹومیٹک یہ آ جائے گا، کیونکہ میں اپلائی نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو ایز سمجھا رہا ہوں، اس لیے میں اس کو سیو ایز نیکسٹ نہیں کر رہا، کیونکہ اس کو لکھنے میں کافی دیر لگ جائے گی۔ یہ کاروبار کی تفصیلات ہے، سب سے پہلے آپ نے بزنس کا اسٹیٹس یہاں سے چوز کرنا ہے کہ آپ پارٹنرشپ میں ہیں، یعنی آدھا کاروبار یعنی حصے دار ہیں، یا آپ خود ہی اس کے ہیں، یا پرائیویٹ کمپنی ہے جس میں آپ کام کر رہے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا شیئر بکتے ہیں کمپنیوں کے، اس کا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کی بھی تفصیل، یہ 3 نمبر سوال ہو گیا، اس کی بھی تفصیل میں نیچے لکھ دوں گا۔ اس کے بعد یہ تو آٹومیٹک ہے شراکت داری، یہ اس کو چھوڑیں، یہاں سے آپ جو میرا خیال چوز کریں گے، جی یہ ویسے ہی رہے گا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کاروبار کی نوعیت کیا ہے، یہ ہو گیا 4 نمبر سوال، یہ بھی میں آپ کو اس کا بھی دے دوں گا۔ یہاں پہ یہ لکھا کہ آپ کرتے کیا ہیں، جس طرح ہمارا تو نیٹ کیفے ہم سروسز دیتے ہیں، تو میں اس کو سلیکٹ کروں گا۔ اس کی بھی تفصیلات، یہ سوال نمبر 4 ہو گیا، ٹھیک ہے، 2 پیچھے تھے، 3 اور 4 یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ڈیٹ لکھنی ہے، آپ کا کاروبار کس تاریخ کو شروع ہوا، اگر آپ کو ایگزیکٹ تاریخ یاد نہیں ہے تو مہینہ تو یاد ہوگا نا، تو تاریخ آپ آخری دنوں کی کوئی لکھ لیں۔ اس کے بعد بزنس کا نیم ہے، آپ کا کاروبار کا نام کیا ہے، جس طرح میرا ہے احمد نیٹ کیفے اینڈ اپلائی سروسز۔ اس کے بعد کانٹیکٹ پرسن نیم آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، یہاں پر اپنا بزنس کا فون نمبر لکھنا چاہیے۔ بعض اوقات بندے کے پاس ایک پرسنل نمبر ہوتا ہے، ایک کاروباری نمبر ہوتا ہے، تو یہاں پر آپ نے کاروباری نمبر لکھنا ہے۔ یہاں پہ ای میل ایڈریس لکھنا ہے، ای میل ایڈریس اگر آپ نہیں دیکھنا آتا تو میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے نیچے لنک دے دوں گا، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ڈویژن، مطلب کہاں پہ ہے، وہی بات آ گئی جو ہم نے پیچھے لکھی ہے، اصل میں وہ پہلے تھی آپ رہتے کہاں پہ ہے، یہ ہے آپ کا کاروبار کہاں پہ ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے دو لوگ دور دراز بھی جاتے ہیں، دوسرے ڈویژن کے اندر بھی چلے جاتے ہیں، یا دوسرے ضلع میں بھی چلے جاتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے۔ تو ڈسٹرکٹ اس کا جہاں پہ آپ کا کاروبار ہے، سٹی کس شہر میں ہے، اس کی تحصیل کیا ہے۔ اس کے بعد ملکیتی کاروباری احاطے، یہ 5 نمبر سوال ہے، جس کا ہم انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے، یعنی یہ دکان کرائے پہ ہے یا آپ کے اپنے نام پہ ہے یا کیا ہے۔ یہ 5 سوال ہو گئے جس کے میں آپ کو اس کے نیچے جو ہے نا تفصیلی شامل جوابات دوں گا۔ اس کے بعد قومی ٹیکس، یہ این ٹی این نمبر جو ہوتا ہے نا وہ، اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں این ٹی این میں نا ایک انگلش کا نمبر بھی شاید ہوتا ہے، تو انگلش کا حصہ یہاں پہ نہیں لکھا جائے گا، آپ صرف ریاضی والا یہاں پہ لکھ دینا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو نیشنل این ٹی این، اس کے بعد نیچے آ جائیں تو یہ لکھا کاروبار کی رجسٹریشن، آپ نے یہاں پہ یس یا نو وہ کر دینا ہے۔ اس کے بعد رجسٹریشن اتھارٹی، کاروبار اگر آپ کا رجسٹر ہے تو، یعنی آپ کا کاروبار رجسٹر ہے کہ نہیں ہے، تو آپ نہیں ہے تو وہ لکھ دیں، ہے تو وہ لکھ دیں، اور آپ یہاں مثال کے طور پہ نو لکھتے ہیں تو یہ آٹومیٹک ہائڈ ہو گئی ہے۔ ہائڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں نا تھوڑا سا بلیک سا ہو گیا ہے، یعنی یہاں پہ آپ کچھ لکھ نہیں سکتے، اگر میں اس کو یس کرتا ہوں تو یہ آٹومیٹک خالی ہو جائے گا۔ تو اکثر یہ تو نو ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا رجسٹر ہوتا بھی ہے، رجسٹر سے مراد یہ ہے کہ حکومت پاکستان میں رجسٹر ہو، اس کے لیے میرا خیال 10-12 ہزار روپے لگتا ہے، کاروبار آپ کا رجسٹر ہو جاتا ہے، فی الوقت ہم یہ کام نہیں کرتے۔ اچھا اگر آپ جب اس کو یس کریں گے تو یہاں پر وہ کہے گا کہ رجسٹریشن نمبر بھی دو، اور یہ کس اتھارٹی کے تحت ہے، فوڈ اتھارٹی ہے یا کون سی ہے، وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ اچھا کاروبار کی مختصر وضاحت کریں، یہاں پہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پہ میرا تو نیٹ کیفے، تو ہم لکھتے ہیں ہم پاکستان بھر میں نوکریوں داخلوں پر آن لائن اپلائی کرتے ہیں، یہ میری ہے۔ آپ اپنا دیکھ لیں کہ کیا آپ جوس بیچتے ہیں، آپ اپنے علاقے کے لوگوں کے کپڑے سلائی کرتے ہیں، جو بھی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں، ورنہ گوگل سے ٹرانسلیٹ کر لیجیے گا۔ اچھا اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ ماہانہ آپ آمدن یا فروخت کتنی کر لیتے ہیں، یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے آپ کے ملازم کتنے ہیں، اور ماہانہ جو تنخواہ ہے ایک ملازم کو وہ آپ کتنی دیتے ہیں، اور آپ کی دکان کا رینٹ کتنا ہے، نہیں ہے اپنی ذاتی تو زیرو لکھ دیں، اور آپ کا ماہانہ بجلی کا بل کتنا آ جاتا ہے، یوٹیلیٹی بل وہی ہوتا ہے بجلی کا، یہ بجلی کا ہو گیا اور گیس کا ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ہوتا ہے نا یہاں پہ لکھا ہوا ہے متفرق اخراجات، جس طرح کمپیوٹر ہے، تب تربیتی اخراجات ہے، یا انٹرنیٹ سے متعلق یعنی پیکنگ وغیرہ جو آپ لگواتے ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں۔ یہاں پہ صرف وہ لکھنا ہے جو حکومت لکھتی ہے، بجلی والا ہو گیا، گیس والا ہو گیا، ٹیلی فون والا ہو گیا، وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں۔ تو انٹرنیٹ تو حکومت نہیں لیتی، وہ تو ہم پرائیویٹ کمپنی کو دیتے ہیں، تو آپ نے یہاں پر لکھ کے اس کو سیو کر دینا ہے، اوکے۔ اور آگے آ جائے، یہ قرض کی تفصیلات، اس پر کلک کریں، یہاں پہ لکھا ہوگا آپ نے کتنے لاکھ کا لینا ہے، 1 لاکھ ہے اور 10 لاکھ ہے، تو اس کے اوپر بھی کچھ معلومات ہے، وہ بھی میں آپ کو نیچے لنک دے دوں گا، آپ اس پر کلک کر کے تو ہمارے فیس بک پیج سے اس کی معلومات پڑھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ہے، کہ کتنا انہوں نے اوپر ایکسٹرا چارجز لینے ہیں، یعنی 30 ہزار روپے تو انہوں نے آپ سے سالانہ لینا ہے کارڈ جاری کرنے کا، وہ کارڈ ہوگا مطلب قرضہ لینے دینے اس معاملات میں مجھے اس کا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے، جو لیتے ہیں ان کو معلوم ہوگا، لیکن اس کارڈ کا انہوں نے لینا ہے، اس قرضے کو دینے کے مد میں نہیں لینا۔
ٹھیک ہے، تو باقی آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد یہ آٹومیٹک یہ تینوں آپشن جو ہے نا وہ ہائڈ ہے، میں یہاں پہ 10 لاکھ کرتا ہوں تو یہ آٹومیٹک ہائڈ ہے، آپ نے سیو ایٹ نیکسٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ ڈاکومنٹ پوچھے گا، تو ڈاکومنٹ میں آپ کا شناختی کارڈ لگے گا فرنٹ سائڈ، اور پھر آپ کی بیک سائڈ لگے گی شناختی کارڈ کی۔ یہاں پہ اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے تو اس کے اسٹیٹمنٹ بھی یہاں پہ لگا دے، تاکہ ادارے کو پتہ ہو، یہ سی ایم ایس پنجاب کاروبار جو کارڈ جن کے ہولڈ میں ہے، انہیں پتہ ہو کہ بندے کے لین دین کاروبار کیسا ہے، یعنی کتنے پیسے اس کے بینک میں آتے ہیں، کتنے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے، یہ دیکھنا اسٹار لگا ہوا ہے، پیچھے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس کا اسٹار نہیں لگا یہ چیز ضروری نہیں ہے، لیکن یہ شناختی کارڈ فرنٹ اور بیک لازمی ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں تو یہاں پر یہ ساری لازمی ہے، یہاں پہ دیکھیں یہ اسٹار بنا ہوا ہے، یہ تقریباً اکثر ویب سائٹ پہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ نہیں لگا ہوا تو مطلب یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے، یہ آپ نے لازمی بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ جب آپ یہ کمپلیٹ کر لیں گے تو میرا خیال ہے، میں نے تو چیک نہیں کیا، 1 ڈیڑھ گھنٹے بعد یا 1 دن بعد آپ نے دوبارہ سے اس کو لاگ ان کرنا ہے اپنے اکاؤنٹ کو۔ میں اس کو جب آپ یہ مکمل کر لیں گے نا تو آپ کو آئے گا کنگریچولیشن، یا آئے گا کہ سکسیسفلی آپ کا کمپلیٹ ڈاٹا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آ کے لوگ آؤٹ کر دینا ہے، اس پر کلک کریں گے۔ جیسے آپ اس پر کلک کریں گے نا تو 1 دن بعد آپ نے دوبارہ یہاں سے کلک کرنا ہے، تو آپ کے پاس ایک آئے گا کہ آپ کو چن لیا گیا ہے، لہٰذا آپ اپنا ٹیسٹ دیں۔ ٹیسٹ کے بعد آپ کو دیکھا جائے گا کہ آپ کو قرض دینا بھی ہے کہ نہیں دینا، یعنی آپ کی سوچ کیا ہے، تھیوری کیا ہے۔ اس پر بھی ویڈیو بنا لی ہے انشاءاللہ، اس کے بعد وہ بھی اپلوڈ کر دی جائے گی۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک لازمی کریں، اور کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو یہ ویڈیو لگی کیسے، کیسی لگی ہے۔ تو اگر آپ کو اچھی لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید انفارمیشن ملے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو یا اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آپ کا اپنا ڈاکٹر احمد قادری۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔